قوم لوط دنیا کی ایک ایسی قوم گزری ہے جنہوں نے سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ تو ناظرین، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ لاقیس کون تھی؟ اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو کہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب کاریوں میں جھکائے رکھتا ہے اور انہیں گناہوں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں شیطان کی ذریت کا ذکر ملتا ہے، جو شیطان کے چیلوں کے بارے میں ہے اور وہ اس کے کاموں میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں، جن میں ولہان جو کہ نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، مستوت لوگوں میں افواہیں پھیلاتا ہے، مڈرا گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو کہ مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ شیطان کی ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لاقیس کا ہے۔ لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے، جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط تاریخ کی ایک شکتیشالی، مضبوط اور مالدار قوم تھی۔ یہ قوم اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ وہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں، جن میں سدوم اور عمورہ کے نام سے 2 علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ وہ خود ایک دن انسانی بھیس میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کا شہوت کرنے کا عمل سکھایا۔ وہاں کے لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ بدفعلی کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو وہ لوگ خوبصورت مسافر لوگوں کو بھی نہ چھوڑتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ اسی طرح یہ لوگ وقت گزرنے کے ساتھ اس گمراہ راہ کے گڈھے میں گرتے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں اور جوان لڑکوں کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ رہا اور کھلے عام اس عمل کو شہروں کے چوراہوں پر کیا جاتا تھا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اس گھناؤنے عمل سے روکا اور توبہ کرنے کا کہا اور فرمایا کہ تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کبھی کسی نے نہیں کی۔ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو ترک کر دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو اس کام میں۔ لیکن قوم لوط پر اس واضح و نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی صرف ایک گناہ ہی نہ تھا، بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے کہ جس سے افزائش نسل کا پورا خاندانی نظام برباد ہو چکا تھا۔ جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پورا کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیس نے اپنی بیٹی، جس کا نام لاقیس تھا، اسے اہل سدوم کی طرف روانہ کیا۔ لاقیس جنات اور شیاطین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کر اور قوم لوط کی عورتوں کے پاس جا کر انہیں اپنے ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے۔ لہٰذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کے بھیس میں ان عورتوں کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میں تباہ و برباد ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ یہ سب سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ پھر لاقیس نے ان عورتوں پر پہلا وار کیا کہ ہم بھی اپنے مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور ان کی طرف رغبت کرنا چھوڑ دیں گے، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔
اس پر ان عورتوں نے لاکیس سے پوچھا کہ وہ کیسے۔ لاکیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی اور دوسری عورتوں کو عورتوں میں شیطانی ہم جنس پرستی کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بڑا ہی مرعوب ہوا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور عمورہ کے دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اسی طرح کرنے کو کہا۔ کچھ اس طرح سے قوم لوط کی عورتوں میں بھی ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت کو پورا کر رہی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورتوں سے بدفعلی سے منع نہیں کیا اور خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے۔ بالآخر جب قوم لوط کی یہ سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ نے ان پر پتھروں اور آگ کے شعلوں کی برسات کی، جس سے ان کے جسموں سے گوشت کے چتھڑے اڑ گئے اور ان کے جسم ایسے دکھائی دیتے تھے کہ جیسے کہ سالوں پرانی قبروں سے ہڈیوں کے کنکال اٹھ کر نکل کھڑے ہوں۔ اکاری صحیفوں اور قدیم یونان کی تاریخی ریکارڈز میں بھی سدوم کے گناہ گار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور عمورہ تاریخ انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا، یعنی ہومو سیکسویلٹی۔ اور ابلیس کی بیٹی لاکیس نے بعد میں اس گھنونے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا، جسے جدید دور میں لیزبین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے۔